اسلام آباد کا ایک لڑکا پسند کی شادی کرتا ہے پٹھانی لڑکی کے ساتھ اور چند عرصہ گزرنے کے بعد اسی لڑکی کو وہ گولی مار کر قتل کر دیتا ہے۔ اس واقعے کی ڈیٹیل آج کے اس ویلوگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ السلام علیکم، میں رضوان علی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ پشاور کا ایک لڑکا جو کہ کچھ عرصہ پہلے اسلام آباد شفٹ ہوتا ہے جاب کے سلسلے میں، وہاں پہ وہ جاب کرتا ہے اور اتنی سخت محنت کرنے کے بعد وہ اس ٹائم اپنا گھر اور ایک گاڑی لے لیتا ہے اور کامیاب زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین اسے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ شادی کروا لو۔ والدہ کو کہتا ہے کہ ماں میں شادی اس لڑکی سے کرواؤں گا جو پٹھانی ہوگی، اور جس لڑکی کے ساتھ میں نے شادی کروانی ہے وہ ہمارے محلے میں ہی رہتی ہے۔ والدہ اس کو کہتی ہے بیٹا آپ ہمیں بتاؤ، ہم پتہ کرتے ہیں اس سے رشتے کا، اگر وہ ہمیں رشتہ دے دیں گے تو میں آپ کی اس کے ساتھ شادی کروا دوں گا۔ زبیر اپنی والدہ کو بتاتا ہے کہ یہ فلاں لڑکی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، آپ اس کے گھر جائیں اور اس کے ساتھ رشتے کی بات کریں، میں اسی کے ساتھ شادی کرواؤں گا اور کسی کے ساتھ شادی نہیں کرواؤں گا۔ اس کی والدہ کیا کرتی ہے، ان کے گھر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لینا ہے۔ تو لڑکی کا والد اور والدہ دیکھتے ہیں کہ پڑھا لکھا لڑکا ہے، جاب کرتا ہے اور ساتھ گاڑی اور گھر اپنا ہے اسلام آباد کے اندر، کیوں نہ ہم اس کو رشتہ دے دیں۔ اور محلے داری تھی، وہ کیا کرتے ہیں رشتہ وہ فائنل کر دیتے ہیں، رشتہ ہو جاتا ہے۔ رشتہ ہونے کے بعد وہ 2-3 ماہ کے بعد وہ شادی کرتے ہیں اور شادی کے فوراً بعد وہ اسلام آباد شفٹ ہو جاتے ہیں دونوں میاں بیوی۔ اب زبیر اور فاطمہ جب اسلام آباد شفٹ ہوتے ہیں اور وہاں پہ وہ اپنی زندگی گزارنی شروع کر دیتے ہیں، ایک نئی زندگی جو کہ وہ شادی کروا کے فاطمہ کو اسلام آباد لے کے جاتا ہے۔ شادی کے 2-3 ماہ گزرتے ہیں تو زبیر کو شک ہوتا ہے کہ یہ کسی نہ کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتی رہتی ہے، کیوں نہ میں اس کا پتہ لگاؤں۔ زبیر اپنے ریسورسز کے ساتھ اس لڑکی کی جو جس لڑکے کے ساتھ بات کرتا تھا وہ ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے۔ موبائل چیک کرتا ہے لیکن اسے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ موبائل میں سے جو ہسٹری ہوتی تھی وہ پہلے غائب ہو جاتی تھی، لیکن اس نے اپنے ریسورسز استعمال کیے اور موبائل کا CDR نکالا جب، اور اس ڈیٹے میں ایک نمبر جو کہ کئی مہینوں میں سے تھا اور کافی زیادہ اس نمبر پہ کالیں تھی اور کئی گھنٹوں تک اسی نمبر سے بات ہوتی رہتی تھی۔ اب زبیر کو جو شک تھا وہ یقین میں بدلا۔ اس کے بعد اس نے ایک دن اپنی بیوی فاطمہ کو کہا کہ مجھے آپ پہ اس چیز کا شک ہے تو یہ مجھے بتاؤ ذرا، کیا یہ لڑکا کون ہے؟ زبیر کی اتنی بات اپنی بیوی سے کرنی تھی تو بیوی نے کیا کہا کہ میں کسی لڑکے کو نہیں جانتی، مجھے کسی کے نمبر کا نہیں پتا، لیکن زبیر نے اسی نمبر کو آگے سرچ کرنا شروع کیا اور وہ اس کا ڈیٹا نکالا تو وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پشاور کا رہائشی ہے اور وقار نام اس کا ہے۔ لیکن وہ جب اپنی بیوی کو وقار کا بتاتا ہے، لیکن اتنی دیر میں بیوی وقار کے ساتھ پلاننگ بنا کر وہاں سے فرار ہو جاتی ہے۔ جب وہ وقار کے ساتھ وہاں سے فرار ہوتی ہے، وہ واپس جن سے اس نے رشتہ لیا ہوتا ہے لڑکی کے والدین کو کہتا ہے کہ اس لڑکی نے فاطمہ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آپ کے ساتھ بھی اس نے اچھا نہیں کیا، میری عزت بھی اس نے نیلام کی اور آپ کی عزت بھی اس نے نیلام کر دی۔ زبیر وہاں پہ اسلام آباد ایک تھانے کے اندر جاتا ہے کہ فلاں لڑکا ہے وقار نامی، وہ میری بیوی کو بغا کر لے گیا ہے۔ پولیس مقدمہ درج کر لیتی ہے اور اپنی تحقیقات کا آغاز شروع کر دیتی ہے۔ وقار فاطمہ کو پشاور لے کے آتا ہے اور اس کے ساتھ نکاح کر لیتا ہے۔ نکاح کرنے کا پتہ جب زبیر کو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکے نے میری بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، وہ کہتا ہے میں نے ابھی اس کو ڈیورس نہیں دی تو اس نے نکاح کیسے کروا لیا، لیکن ان دونوں نے نکاح کروا لیا تھا۔ اور ایک دن پھر زبیر ایک نامعلوم شخص کے ساتھ آتا ہے اور اس کو گولی مار کر قتل کر دیتا ہے۔ قتل کرنے کے بعد ایک مقدمہ درج ہوتا ہے پشاور کے اندر کہ زبیر اور اس کے ساتھ ایک نامعلوم شخص آیا، اس نے ہماری بیٹی کو قتل کر دیا ہے۔ اب مدعی بنتی ہے اس کے والدین، فاطمہ کے والدین جو ہوتے ہیں اس مقدمے کے مدعی بنتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو اس نے ناجائز قتل کر دیا ہے۔ اب زبیر کہتا ہے کہ ایک تو میں نے اس کو ڈیورس نہیں دی، نہ اس نے مجھ سے خلا لی ہے، تو اس نے دوسرا نکاح کیسے کر لیا؟ اس کے والدین کہتے ہیں اس نے ہمیں ڈیورس دی تھی، اس کے بعد ہم نے وقار کے ساتھ اس کی شادی کی ہے۔ اگر ایک لڑکی نکاح میں ہے تو وہ دوسری شادی تب تک نہیں کروا سکتی جب تک وہ خلا نہ لے یا پھر وہ لڑکا جس کے ساتھ اس کی پہلے شادی ہو چکی ہے وہ اس کو ڈیورس نہ دے۔
इस तरह के व्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।